اس سال ستمبر میں ابراہم اکورڈز نامی معاہدے کے ذریعے اسرائیل کے متحدہ عرب امارات اور بحرین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرانے میں صدر ٹرمپ کی کوششوں کو بڑے پیمانے پر ان کی سب سے اہم فورن پالیسی کامیابی سمجھا جاتا ہے۔ کئی دہائیوں کی تقسیم اور تنازع کے بعد ہم مشرق وسطی میں ایک نئی صبح کا آغاز کر رہے ہیں۔ ابراہم اکورڈز نے دہائیوں سے خطے میں موجود اس تصور کو بدل ڈالا کہ فلسطینی ریاست کے قیام سے پہلے اسرائیل فلسطین امن ممکن نہیں۔ یہ معاہدہ اسرائیل کے اپنے عرب ہمسایوں سے بہتر ہوتے تعلقات کا بھی عکاس ہے۔ یہ سب ملک ایران کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، جو ٹرمپ انتظامیہ کی سخت پابندیوں سے کمزور ہو چکا ہے۔ نومنتخب صدر جو بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ وہ مزید ممالک کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات قائم کرنے کے حامی ہیں، لیکن فلسطینیوں کی حالت زار کو نظر انداز کیے بغیر۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ اسرائیل کو دو ریاستی حل پر کام کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جو بائیڈن نے 2015 کے ایران جوہری معاہدے کی جانب لوٹنے کا وعدہ بھی کیا ہے، جس سے 2018 میں صدر ٹرمپ نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ اس کے مطابق ایٹمی پروگرام ترک کرنے کے بدلے ایران پر لگی پابندیاں نرم کی جائیں گی۔ تاہم ایران کے اہم ایٹمی سائنسدان کے حالیہ قتل نے ممکنہ طور پر اس منصوبے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے اس حملے کی مذمت نہیں کی، جبکہ ایران نے اس کا الزام اسرائیل پر لگایا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایران اس واقعے پر بھی قاسم سلیمانی کے قتل کے بعد جیسے تحمل کا مظاہرہ کرے گا۔ وہ بائیڈن انتظامیہ کے آنے اور ایران سے کسی نئی ڈیل کے امکان کا انتظار کرے گا، حالانکہ یہ ایک مشکل عمل ہوگا۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس وقت ایران امریکہ، اسرائیل یا کسی بھی ملک سے فوجی تنازع کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ صدر ٹرمپ اکثر اوقات عالمی رہنماؤں سے اپنے ذاتی تعلقات کی بنیاد پر دو طرفہ تعلقات قائم کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم توقع کی جا رہی ہے کہ جو بائیڈن حلیف ممالک کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے کثیر الجہتی انداز اپنائیں گے۔ اس کے باوجود ناقدین امریکہ کی خارجہ پالیسی میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں دیکھ رہے۔ But certainly a different tone and a different type of engagement. مگر یقیناً ان کا انداز مختلف ہوگا۔ میرے خیال سے خطے میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے متحرک افراد چاہیں گے کہ امریکہ ان دونوں معاملات میں زیادہ متحرک ہو، جارحانہ انداز سے نہ صحیح لیکن بنیادی حمایت سے ہی صحیح۔ ٹرمپ کی طرح جو بائیڈن نے بھی مشرق وسطی اور افغانستان میں لامتناہی جنگوں کو ختم کر کے محض القاعدہ اور دولت اسلامیہ پر توجہ مرکوز رکھنے کا عزم کیا ہے، اور یمن میں سعودی جنگ کی حمایت ختم کرنے کی بات کی ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ خطے میں امریکی فوج کی موجودگی کم کرنے کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ That could be a lessened influence in the Middle East. اس سے مشرق وسطی میں امریکی اثر و رسوخ میں کمی، جبکہ دولت اسلامیہ کی طاقت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے دشمن مشرق وسطی میں متحرک ہو سکتے ہیں، تو جو بائیڈن کو آئندہ سالوں میں ان بہت سے معاملات سے نمٹنا ہوگا۔ جو بائیڈن اپنے ابتدائی دنوں میں ملک میں کرونا وبا ختم کرنے کے اقدامات جیسے ویکسین کی فراہمی پر توجہ دیں گے، جبکہ فورن پالیسی کی ذمہ داری وہ اپنے مجوزہ وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کو سونپیں گے۔ اینتھونی تقریباً 20 سال جو بائیڈن کے ساتھ مشرق وسطی سمیت بہت سی پالیسیز پر کام کر چکے ہیں، اور ان کی مصر، عراق، شام اور لیبیا سے متعلق پالیسیز پر ملے جلے نتائج سامنے آئے۔ پیٹسی ودا کسوارا کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔